السلام علیکم ناظرین کرامی، آج کے سبق کے لیے کن کن علماء کرام کی تفسیر کی کتابوں سے مواد جمع کیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اسکرین پر ایک نظر فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرامی، آج تفسیر قرآن میں سورہ بقرہ کا 8واں سبق ہے۔ پچھلے سارے اسباق کی ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسے معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی مثال سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے کسی ایک چھوٹی سی سورت کے مثل کوئی سورت لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم لوگ عربی اور فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود سب مل کر بھی نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو تم بچنے کی فکر کرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ پیچھے سبق میں ہم کو معلوم ہو گیا کہ مشرکین عرب مقابلہ کرنے سے تو عاجز آ گئے، مگر دنیا کی عادت ہے کہ خاموش کوئی نہیں رہتا۔ چنانچہ مشرکین عرب سے جب کچھ نہ بن پڑا تو قرآن پاک پر اعتراض اور شوشے چھوڑنے شروع کر دیے۔ کہنے لگے کہ تم قرآن کو بڑی عظیم کتاب کہتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر اس میں مکھی، مچھر، مکڑی، کتے اور خنزیر کا ذکر کیوں آتا ہے؟ اور یہ بات صحیح ہے کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت۔ اور غیر اللہ کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ بے شک جس کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا ضرورتیں پوری کرنے والا، مشکل ختم کرنے والا اور فریاد سننے والا سمجھ کر پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سارے جمع ہو جائے۔ اور اسی طرح شرک کی تردید کرتے ہوئے 20ویں پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ
کسی اور کو اپنا اصل کام بنانے والا سمجھ لیا، ان لوگوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے کہ مکڑی نے اپنا گھر بنایا، ایسا گھر کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر۔ یہ مکڑی کا جالا مکڑی کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے، اور معمولی سا تنکا لگنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان، کوٹھی، مضبوط قلعہ تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کی چھت کے نیچے یہ جالا بناتی ہے؟ یہی حال ہے مشرکوں کا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، پوری کائنات اسی کے کنٹرول میں ہے، ہماری ساری ضرورتیں پوری ہونے کا انتظام وہی کرتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ لوگ کسی پتھر کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، سورج، آگ، بچھو اور سانپ تک کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں دیکھتے ہیں چمتکار وہیں پر نمسکار کر لیتے ہیں۔ پھر یہ جو مکڑی جالا بناتی ہے، اس کا مٹیریل وہ باہر سے نہیں لاتی، بلکہ اس کا مٹیریل اس کے پیٹ سے تھوک کی شکل میں نکلتا ہے۔ ایسے ہی مشرک کے پاس اپنے شرکیہ عقیدے پر باہر سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ سارے کے سارے اپنے خود کے ہی من گڑت طریقے ہوتے ہیں، یعنی ظالم مشرک اپنے شرک پر ساری دلیلیں اپنے پیٹ سے ہی نکالتا ہے، مکڑی کی طرح۔ اسی طرح قرآن کریم میں کتے کا بھی ذکر آتا ہے۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ مشرکوں نے اسی بات پر اعتراض کیا ہے کہ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں ان چیزوں کا، یعنی مکھی، خنزیر، مکڑی اور کتے کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال جو تمہیں سمجھانے کے لیے ہو، اور وہ مثال چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہو، بڑی چاہے باریک ہونے میں ہو یا موٹا ہونے میں ہو، مثالیں تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال مثال بیان ہونے کے بعد ایمان والے تو فوراً اس مثال کو سمجھ بھی لیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے سچ فرمایا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسے مکھی اور مکڑی کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جواب دیتے ہیں، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو، یعنی ایسے لوگوں کو جن کے دماغ صاف نہیں، ضدی ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو، یعنی جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر نافرمانوں کو جو حق نہیں مانتے اور فاسق و مجرم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فاسقین کی وضاحت فرماتے ہیں کہ فاسقین کون ہے۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں فاسقین کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ لوگ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، حالانکہ مضبوط عہد و پیمان اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ کب ہوا یہ عہد و پیمان اور کیا ہوا عہد و پیمان؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، اور پھر سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت آپ
میں، ہم سب اور تمام انسانوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، یہ ہم نے عہد کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہو۔ بعض ملحدوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ عہد کیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا، ہمیں تو یہ عہد یاد نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے حافظے کمزور ہے ان کو تو یاد نہیں ہے، اور جن کے حافظے مضبوط ہے ان کو یاد ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عہد الستو یاد ہے۔ اسی طرح سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہمیں عہد الستو یاد ہے۔ رہی ہماری تمہاری بات، تو ہمارے حافظے کا تو حال یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ روٹی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، پانی کا لفظ ہمیں کس نے سکھایا، ماں نے، باپ نے یا بھائی نے، آخر کسی کے بتانے ہی سے تو معلوم ہوا ہے کہ یہ روٹی ہے اور یہ پانی ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، پاؤں ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ سب نام ہم کو کس نے سکھائے ہیں اور کس وقت بتائے ہیں؟ رات کے وقت بتائے ہیں یا دن کے وقت بتائے ہیں اور کس جگہ بتائے ہیں؟ آخر کسی کے بتانے سے ہی تو معلوم ہوئے ہیں۔ لہذا اگر وہ عہد یاد نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عہد لیا ہی نہیں گیا، بلکہ عالم ارواح میں عہد لیا گیا ہے۔ یہ بالکل پکی ٹھکی بات ہے، کیونکہ اس کی خبر ہمارے خالق و مالک اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کے سچے رسول محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بہرحال آیت میں اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی بری عادتیں بیان کرتے ہوئے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ عہد کو توڑتے ہیں، تو مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے یہ عہد الستو مراد ہے، اور مفسرین کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس عہد سے کلمے والا عہد بھی مراد ہے، کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اور رسول مانیں گے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اس عہد کو قائم رکھتے ہیں اور کتنے ہیں جو اس عہد کو توڑنے والے ہیں، یہ تو سب کے سامنے ہے۔ عیارہ چے بیا، کھلی چیز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی عہد کرتے ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کیا۔ اس پر بھی ہم غور کر لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے احکام مانے ہیں اور کتنے توڑے ہیں۔ خوب غور کر لیا جائے، کیونکہ عہد توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسقون کہا ہے۔ فاسقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنا تعلق میرے ساتھ، میرے پیغمبروں کے ساتھ اور میری کتابوں کے ساتھ جوڑو، اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ مضبوط بنا کر کے رکھو۔ لیکن فاسقین نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہ اس کے پیغمبروں کے ساتھ اور نہ اس کی کتابوں کے ساتھ، اسی طریقے سے نہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، بلکہ ذرا ذرا سی بات میں جھگڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں۔ فاسقین کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل، زنا اور جوا کھیلتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں زمین میں فساد پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرنا اور ملاوٹ کرنا بھی زمین میں فساد مچانا ہے۔ ملاوٹ کا تو یہ حال ہے کہ نمک، مرچ، ہلدی، دودھ اور گھی تک کوئی چیز خالص اور پیور نہیں ملتی۔ دنیا میں فساد ہی فساد ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یعنی اسی طرح کے لوگ قرآن پاک کو سمجھ نہیں پاتے، قرآن پاک کی مثالوں کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور پھر گمراہ ہوتے ہیں۔
بہرحال آج کا سبق پورا ہوا، آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اب انشاءاللہ اپنی ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا نگہدار، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔